رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا، حضور سرور کائنات فخر موجودات، بزم زینت کائنات، تاجدار رسول فخر رسول، حامی بے کساں سید سربراں، امام المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں سے پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کے یہ عظمت اور برکت والے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں جو ہیں ان جیسے نہ برکت والے دن ہیں نہ ان جیسی برکت والی کوئی راتیں ہیں۔ یہ بڑے عظمت اور برکت والے دن ہیں اور برکت والی راتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نیک کام کریں، اس کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ فضیلت والے دن ان کو ضائع نہ کریں۔ عظمت اور برکت والی یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کو ضائع نہ کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، رب کا قرب حاصل کریں۔ یقیناً جتنا عظمت والا دن ہوگا اللہ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات کا سلسلہ ہے۔ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا ایک بنیادی مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا۔ تو ان تمام سلسلوں میں سے ایک سلسلہ قربانی بھی ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔
جب سے انسان نے سفر دنیا کا آغاز کیا تو اس وقت سے قربانی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے سفر کا آغاز کیا، قرآن پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں قابیل اور حابیل، تو ان سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ آج کے اس دور میں ہمیں لاکھوں باتیں سننے کو ملتی ہیں، بڑے بڑے اپنی طرف سے خیر خواہ اور نصیحت خواہ جو اس دور میں خاص کر کے ان دنوں میں ابھرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی تم قربانی کرو گے، کتنے مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان اگر ایک ایک جانور کو ذبح کریں تو پتہ نہیں کتنے جانور ضائع ہو جائیں گے، جانور ضائع ہوں گے، پھر جو ہے یہ اتنا پیسہ لگاتے ہو، پیسہ ضائع ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ غریبوں کی خدمت کرو، کسی کی جو ہے وہ بیٹی کے لیے جہیز بنا دو، کسی غریب کے گھر میں کچھ جو ہے وہ راشن ڈال دو۔ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں غریب کی ساری زندگی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم قربانی کے اوپر جو ہے وہ جانور کیوں ذبح کرتے ہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی جناب آدم علیہ السلام کے آپ کے مبارک دور سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ نے جو قربانی کا سلسلہ جاری فرمایا ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ باتیں کرنے والے آئیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے اور ان کی بات کی کوئی وقت بھی نہیں ہے، کوئی توجہ بھی نہیں کرتا اور کرنی بھی نہیں چاہیے، اور ان کو درد غریب کا نہیں ہے بلکہ دین اسلام کا درد ہے۔ یہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قربانی کو میرے رب نے شعائر اللہ کہا ہے، وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا قربانی کے جانور جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں ہیں۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ہر عام و خاص گوشت بھی کھاتے ہیں، اس سے تجارت بھی ہوتی ہے، چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے، فیکٹریاں چلتی ہیں، پتہ نہیں کتنا کاروبار چلتا ہے۔ یہ قربانی کے دنوں کے اوپر بہت زیادہ وسیع کاروبار چلتا ہے اور تقریباً یہ کاروبار کا سلسلہ پورا سال چلتا رہتا ہے۔ تو دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا آقا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکیاں ہیں، اور فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید والے دن جو روپیہ جانور کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اللہ کو وہ بڑا پسند ہے، اور اگر ان کی بات بندہ سن کے جانور کو ذبح نہ کیا جائے اور عید والے دن اگر کوئی بندہ ساری کائنات کو سونے کا بنا کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، رب کو یہ عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ جانور کو اللہ کے بارگاہ میں قربان کرنا رب کو پسند ہے۔ اس لیے جن چیزوں کے جو اسلام کے احکامات ہیں، جو اسلام کے شعائر ہیں، تو ان میں خواہ مخواہ اپنی طرف سے بات کر دینا اور اپنی عقلیں جو ہیں، جو ناقص عقلیں جو ہیں، ان کو آپس میں جو ہے وہ لڑانا اور اس طرح کے جو ہے وہ واویلے کرنا، اپنی طرف سے ترجیحات بیان کرنا، توجیہ بیان کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور قیامت تک کے لیے اسلام غالب ہے، اور جو بھی اسلام کے تابع ہو کے چلے گا اللہ اس کو عزت سے نوازے گا، اور جو اسلام کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرے گا، پہلے بھی لاکھوں آئے اسلام کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی، تاریخ سے ان کا نام بھی مٹ گیا، اور اب بھی اگر کوئی
کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسلام کے احکامات سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہوگا، کچھ پلے نہیں رہے گا۔ عزت اسی میں ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے تمام احکامات کے اوپر عمل کریں تو رب میرا عزت عطا فرمائے۔ تو یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوا، قابیل اور حابیل کی قربانی سے، اور قیامت تک کے لیے جاری ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ اور ہر جو اللہ رسول کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے، جس نے اسلام کو قبول کیا ہے اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو رہنما مانتا ہے، قیامت تک کے لیے وسعت ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا رہے گا، اور میرا رب اس قربانی کے اوپر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور جو ہے، اس کے اوپر جب چھری چلائی جاتی ہے اور اس کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ پہلے مقبول ہو جاتا ہے، اور یہ قبولیت والا عمل قیامت والے دن بندے کے لیے پل صراط کی سواری بنے گا۔ میزان ترازو میں، ترازو جہاں اعمال کو تولے جائیں گے، یہ قربانی کا جانور تمہاری نیکی کی پلڑوں میں ڈالا جائے گا، اور جس کا جب وزن کیا جائے گا، اگر اخلاص کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے تو یقیناً قیامت والے دن یہ تمہارے کام آئے گا، پل صراط کے اوپر سواری ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کا جو عمل رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ باقی یہ رہ گیا کہ کروڑوں کا جو ہے وہ جانور لینا، پھر اس کو جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر لے کے جانا، ساتھ ساتھ چلنا، اور جو ہے وہ جھومنے لگ جانا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ میرا جانور بڑا ہے، تو یہ دکھلاوا جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں، تمہارے گوشت کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ جانور کے خون کی ضرورت ہے، تمہارے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے نا جانور کو ذبح کرتے وقت، اگر وہ کیفیت رب کی رضا ہے تو تمہارا وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر دکھانا ہو، مقابلہ کرنا ہو، شوخیاں مارنی ہوں، تو پھر ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں رب کی رضا شامل نہ ہو۔ کروڑوں روپیہ لگا دینا ایک جانور کے اوپر، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت اور طاقت دی ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی طرف سے کریں، ماں باپ کی طرف سے کریں، اور پھر امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ بہتر نہیں ہے کہ بندہ ایک جانور کروڑوں کا جو ہے وہ لے کر ذبح کرے اور اس میں جو ہے وہ دکھلاوا بھی ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ ان پیسوں کے بہت زیادہ جانور خریدے، اپنی طرف سے بھی، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف سے قربانی کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ اجر عطا فرمائے۔ جس بندے کے پاس وسعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اور یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، ہمارے ہاں یہ مسئلہ اگرچہ ہم سن بھی لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم سننے کے باوجود بھی توجہ نہیں کرتے، کہ جس کی وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بسا اوقات بیٹا ہے، اس کو جو ہے وہ سربراہ بنایا گیا گھر کا، سارا کچھ جو ہے وہ بیٹے کے پاس ہوتا ہے، یا بڑا بھائی ہے اس کے پاس ہوتا ہے، جتنا بھی مال و دولت ہوتی ہے سب ایک کے پاس ہوتا ہے۔ اب جب قربانی کا دن آتا ہے تو وہ جانور کو تو لے آتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کرنی، میں نے اپنی ماں کی طرف سے قربانی کرنی، یا کہتا ہے نہیں میں اپنی طرف سے قربانی نہیں کروں گا، میں اپنے باپ کی طرف سے کروں گا۔ حالانکہ قربانی تو اس کے اوپر واجب ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا، کبھی ماں کی طرف سے کر دی، کبھی باپ کی طرف سے کر دی،
تو یاد رکھیں جب بندے کے اوپر اپنے اوپر واجب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا واجب ادا کرے، ہاں اپنی طرف سے بھی قربانی کرے، اور اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی طرف سے بھی کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں ہمت دی ہے تو اپنا واجب ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بس اوقات گھروں میں یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو چاہیے تو یہ کہ اپنی طرف سے پہلے کرے، لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، کہتا جی میں نے اپنی ماں کی طرف سے کر دی، حالانکہ ماں کے اوپر تو واجب نہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی تمہیں پیار اور محبت ہے ماں باپ کے ساتھ تو پھر ان سے یہ سارا کچھ چھینا کیوں ہے؟ جب تک تمہارا باپ سلامت ہے تو اپنا جو سرمایہ ہے باپ کے سپرد کرے۔ یہ تو ہے نا محبت۔ یہ کون سی محبت ہوئی کہ سارا کچھ ان سے لے لیا اور قربانی والے دن تجھے باپ کی محبت یاد آ گئی کہ نہیں جی میں تو باپ کی طرف سے کروں گا، اس بیچارے کے پاس تو نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی تو واجب ہی نہیں۔ قربانی تو تیرے اوپر واجب ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو کرتا، اور پھر اگر اللہ تجھے توفیق دے اور تیری محبت پھر دیکھنے کے قابل ہے کہ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد پھر تو ماں باپ کی طرف سے قربانی کر تاکہ اللہ تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے اور قربانی کا فلسفہ بھی یہی محبت ہے، یہ رشتے ہیں، یہ محبت ہے۔ قربانی صرف جانور کے ذبح کا نام نہیں ہے۔ قربانی میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اس وقت تو جانور کا تصور ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ فدیے کے طور پر جانور عطا فرما دیا، لیکن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تب جانور نہیں تھا، حکم تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، میری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور بیٹا بھی جو ہے وہ 13 سال کا ہے، نبی ہے، خوبصورت ہے، عقل و فہم والا، فراست والا، سب کچھ ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میرے گلے کے اوپر چھری چل گئی تو میری تو جان چلی جائے گی، لیکن یہ وہ محبت اور یہ وہ رشتہ ہے اور اللہ کی وہ رضا اور اللہ کی وہ فرما برداری ہے کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی بس ایک ہی بات کہی کہ میرے باپ جس طرح تو راضی ہوتا ہے اور تیرا رب راضی ہوتا ہے ویسے کریں، اگر اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں ضرور صبر کروں۔ یہ وہ فلسفہ تھا قربانی کا۔ جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور پھر چھری جو تیز تھی گلے کے اوپر چلا بھی دی تو اس وقت میرے رب نے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ان کے بدلے میں وہ جانور فدیہ کے طور پر دیا، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو سیب نصاب بندوں کے اوپر میرے رب نے قربانی کو واجب فرما دیا۔ اس لیے وہ فلسفہ ہے، ان کی طرف بھی توجہ کریں گے۔ اور قربانی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کی رضا، اللہ کے حکم کے فرما برداری، تو اللہ کے حکم کے فرما برداری کریں۔ بندہ جو ہے وہ ساری زندگی رب کی نافرمانیاں کرتا رہے اور قربانی والے دن بھی صرف جانور کے علاوہ باقی ساری نافرمانیاں ہوں تو پھر ایسی قربانی کا کیا فائدہ کہ جس کے فلسفے کی طرف بندہ توجہ بھی نہ کرے۔ اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ کریں۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں وسعت اور گنجائش ہو، سیب نصاب ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی ہمارے طریقے کے اوپر چلے ہی نہیں۔ اللہ نے اس کو مال و دولت بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ بندہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے۔ اس لیے خوشی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے، سیب نصاب آپ کو کیا، اور سیب نصاب قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، سیب نصاب ہو، یعنی مسلمان کے اوپر واجب ہے، غیر مسلم اس کے اوپر نہیں ہے، اور عاقل ہو، بے وقوف نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ عقل سلامت رکھی ہو، اور مقیم ہو۔ مقیم مطلب یعنی گھر میں ہو، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی جو شرعی سفر کے اوپر ہو، اگر وہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اور سیب نصاب جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی،
ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کے علاوہ اگر فالتو اتنا مال ہو، اور چاندی کا نصاب آج کے دور میں 1,44,300 مطلب 1,45,000 روپیہ بنتا ہے، کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ فالتو اس کے پاس ہو تو اس بندے کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ تو لہٰذا جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ احسن طریقے کے ساتھ خوشی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ تمہارے کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، اگر ایک گھر میں چند لوگ رہتے ہیں اور وہ سب صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کے پاس علیحدہ علیحدہ مال و دولت ہے، لیکن رہتے وہ ایک گھر میں ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک چار دیواری میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ جس طرح بسا اوقات معاملات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی فلاں جو ہے وہ ان کا ایک گھر ہے، حالانکہ اس میں جو ہے وہ بیٹے ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، اور اتفاق میں رہنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ کوشش کریں کہ اتفاق کے ساتھ رہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر میں چند لوگ ہیں اور وہ سب صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس فالتو 1,45,000 روپیہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، فالتو ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ پڑا ہوا ہے، تو پھر ایک بکرے دینے کے ساتھ سب کا جو ہے وہ واجب ادا نہیں ہوگا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ طور پر قربانی کرنی پڑے گی۔ اس میں مرد عورت کی کوئی جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنے پیسے فالتو پڑے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، جس کے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں، فالتو ہیں، اور وہ صاحب نصاب ہے، تو ہر اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے پہلے جو ہے وہ قربانی نہیں کی تھی اور قربانی کے دن وہ کہہ دی کہ میں نے پچھلی قربانی نہیں کی تو لہٰذا میں اب اتنے جانور ذبح کر دیتا ہوں، تو اگر قربانی کے دن گزر جائیں تو پھر قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ اس جانور کی قیمت جو ہے وہ غریبوں میں صدقہ کی جاتی ہے۔ تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، اور قربانی کے گوشت جو ہیں اس کے 3 حصے کریں سنت کے مطابق۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ سارا رکھ لیں، سارا کھا لیں، یہ بھی بات درست ہے، لیکن اس میں مناسب نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کریں، اور وہ برابر، یعنی جو فالتو ہو، جو پسند نہ ہو، اس کو علیحدہ کر دیا، ڈیڑھی بنا دی، اور پھر جو ہے وہ اس کو غربا میں تقسیم کر دیا، اور جو پسند تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا، سٹور کر لیا۔ تو قربانی سٹور کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ 3 حصے کریں، اور تینوں جو ہیں وہ درمیانے ہوں، ایک جیسے ہوں۔ ایک جو ہے وہ اپنے لیے رکھیں، ایک دوست احباب کو دیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے آس پاس جو غریب مسکین لوگ ہیں ان کو دیں۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی بات ہوتی ہے، ہم نے چند گھر چنے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمارا قربانی کا گوشت جانا ہے اور وہاں سے آنا ہے، اور پھر حساب و کتاب ہوتا ہے کہ وہ اتنا دیں گے تو ہم بھی اتنا دیں گے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب مسکین لوگوں کو ہوتا ہے، آس پاس جتنے بھی ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ جن کے ہم قربانی جنہوں نے نہیں کی، پتہ ہوتا ہے کہ پنڈ میں کس کس نے قربانی نہیں کی ہوتی، سب کو پتہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ اضافی طور پر دیا جائے تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ وہ بھی گوشت جو ہے وہ تناول فرما لیں۔ اور یہ مسائل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے، چمڑا وغیرہ، اس کے بعد اس کی رسیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یا اس کے گلے میں جو ہار وغیرہ ڈالا جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، ان سب کو جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس کو بیچ کر اپنی طرف سے جو ہے اپنی ذات کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے قربانی کی کھالیں جو ہیں ان کا بہترین مصرف جو ہے آپ کے شہر کی جامعہ نعیمیہ قمر الاسلام جو درس گاہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ آپ پہنچائیں۔ اگر آپ خود تشریف لے کے جائیں تو زیادہ ثواب ہے، اور اگر آپ مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو بھائی انور صاحب ہیں، ان کا بیٹے مولانا حماد انور سیالوی صاحب دکان کے اوپر پہنچا دیں یا ان کو رنگ کر دیں، وہ اٹھا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بھی سماعت فرما لیں، عید